السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کریم ہم سب کو دارین کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، میں ہوں علامہ اورنگزیب مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HA مہروی۔ دوستان زی وقار، ویسے تو قرآن پاک سارا برکتوں والا ہے، سارا ہدایت کا نور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت اور جو شان سورۃ الفاتحہ کو عطا فرمائی ہے، کمال مرتبہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں جس سے اس کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ جس چیز کے بھی نام زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے زیادہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت عظمتوں اور بہت شانوں سے نوازا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم کے بڑے ہی پیارے صحابی، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا۔ تو جب حضرت ابی بن کعب نے آواز سنی تو چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے آواز نہیں دی، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن جلدی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کیا اور فوراً مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جا کر عرض کرنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، وعلیکہ، اے ابی، میں نے جو تجھے بلایا تو حاضر کیوں نہیں ہوا؟ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نماز کے اندر تھا اس لیے میں نے آپ کو آواز نہیں دی، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضور میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، رب کائنات نے جو میرے اوپر قرآن نازل فرمایا، اللہ کریم نے میری طرف جو وحی نازل فرمائی، اس میں آپ نے نہیں پڑھا کہ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے پڑھا تھا لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، آپ کے حکم پر فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! پتہ چلا رب کی بھی یہی منشا ہے، رب بھی یہی چاہتا ہے کہ باقی سارے کام بعد میں پورے ہوں، پہلے میرے یار کی مرضی پوری ہو، پہلے میرے محبوب کا حکم پورا ہو، پہلے میرے محبوب کی منشا پوری ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی صورت بتاؤں کہ جس صورت کی مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ ہی زبور میں ہے، نہ ہی انجیل میں ہے، نہ ہی قرآن مجید میں ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے، مجھے وہ عظمتوں والی صورت بتائیے کہ وہ کون سی عظمتوں والی صورت ہے کہ جس کی مثل نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی زبان سے ارشاد فرمایا، اے ابی، نماز کے اندر کس چیز کی تلاوت کرتے ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس سورت کی مثل نہ تو تورات میں موجود ہے، نہ ہی زبور میں موجود ہے، نہ ہی انجیل میں موجود ہے، اور نہ ہی قرآن میں موجود ہے۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک چرچراہٹ کی آواز سنی تو حضرت جبرائیل امین بول اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ آسمان کا دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، یہ آج اور ابھی دروازہ کھلا ہے، اور اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ فرش زمین پہ نازل ہوا ہے، اور وہ ایسا فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ وہ فرشتہ پہلی مرتبہ آسمان کے اس دروازے سے زمین پہ آیا ہے،
جس نے آ کر اللہ کے محبوب کو یہ بشارت دی ہے اور عرض کیا ہے کہ آقا آپ کو یہ بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرما دیے ہیں، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو۔ عرض کیا حضور ایک تو سورۃ الفاتحہ کا نور ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا نور ہے۔